اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ بقرہ کی 125ویں آیت ہے کہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، نبی اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے آنے جانے کی جگہ اور امن کی جگہ قرار دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جو وہاں مقام ابراہیم ہے اس کو اپنا مصلی قرار دو، یعنی وہاں پر نماز کے لیے نماز پڑھو. آج ہماری گفتگو طواف کے بعد نماز طواف کے سلسلے میں ہے، اسی لیے ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. اور طواف کے سلسلے میں بھی یہ بات کہتے ہوئے چلیں کہ جب خانہ کعبہ کا ہم طواف کریں گے تو ہمارا پاک ہونا اور باوضو ہونا بہت ضروری ہے. بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، یا ہم پر اگر غسل واجب ہے تو ہم طواف نہیں کر سکتے. پہلے غسل یا وضو اس سے پاک ہونا چاہیے، ہمیں وضو اور غسل ہونا چاہیے اگر ہم پر واجب ہوا ہے. اور طواف سے پہلے ایک چیز اور ضروری ہے کہ ختنہ کرنا بھی ضروری ہے. جس مسلمان کے اس وقت تک ختنہ نہیں ہوا ہو، اگر وہ حج پر جاتا ہے تو طواف سے پہلے ختنہ کرنا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو کپڑا احرام جو ہم باندھتے ہیں، احرام جو ڈالتے ہیں، اس سے ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہماری شرمگاہ دکھ جائے. نہیں، اس طرح سے پہننا ہے کہ اس سے ہمارے پرسنل پارٹس نہ دکھیں. پھر طواف کو 7 چکر ایک ساتھ ہم کو لگانے ہیں، یہ نہیں کہ فاصلہ کر دیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، پانچویں کے بعد چھٹا، پھر ساتواں، لگاتار، بیچ میں فاصلہ نہیں کر سکتے ہم. 7ویں چکر کے بعد ختم ہو گیا. تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ختم ہو جاتا ہے. طواف کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کر لی. اب آ رہے ہیں ہم نماز طواف کی طرف، جو طواف کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے. تو قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو مصلی ہم مقام ابراہیم کو قرار دیں. خانہ کعبہ کا جب آپ ویڈیو دیکھیں یا فوٹو دیکھیں تو عام طور سے جب ایک تو خانہ کعبہ کی عمارت بنی ہوئی ہوتی ہے، پردہ پڑا، اور اس کے بغل میں ایک جگہ چھوٹی سی ہم کو گنبد کی طرح سے، ایک مینار کی طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اس جگہ کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم. یہ وہ جگہ ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو بنایا تھا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اللہ نے اس یادگار کو باقی رکھا ہے. وہ ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشانات اس پر ہیں. اب اسے گورنمنٹ نے، حکومتوں نے ایک گنبد میں پیک کر دیا ہے. اس پتھر کی تاریخ یہ ہے کہ جب چھوٹی دیواریں تھیں، حضرت ابراہیم دیوار کے پاس کھڑے ہو کر بنا رہے تھے. جب دیوار بڑی ہو گئی تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہے، تو یہ پتھر لمبا بھی خود ہوتا جاتا تھا جیسے جیسے دیوار بنتی چلی جاتی تھی، اور ادھر ادھر چلتا بھی خود تھا.
ادھر ادھر جیسا ہم بناتے ہیں، چلتا بھی خود تھا، یعنی حضرت ابراہیم کو اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، اٹھا کے رکھنے کی ضرورت، جیسا ہم لوگ بناتے ہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی گویا اگر اللہ کا نبی کام کرے یا ہم اللہ کے کاموں کو انجام دیں تو اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ نہ چلتی ہوئی چیز کو بھی وہ چلا سکتا ہے، اس میں یہ طاقت ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جب اللہ کے لیے ہماری، چونکہ یا تو حضرت اسماعیل تھے یا حضرت ابراہیم تھے۔ حضرت اسماعیل بنا کے دیتے رہتے تھے، غارہ، پتھر، جو چیز جس سے دیوار بن جائے، حضرت اسماعیل اس کا والا کام کرتے تھے کہ نہ بنانے کا کام کرتے تھے، مستری والا کام کرتے تھے، یا آپ کی زبان میں بیلدار والا کام حضرت ابراہیم کرتے تھے، اور مال دینے والا کام حضرت اسماعیل انجام دیا کرتے تھے، اور یہ پتھر ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اونچی ہوتی، جب ضرورت ہوتی تھی حضرت ابراہیم کو اونچا کرنے کی تو یہ اونچا، جب نیچا تو نیچا، جب آگے بڑھنے کی تو آگے، جب پیچھے تو پیچھے۔ جیسے جیسے آج آئی ہیں یہ مشینیں، لیکن اللہ نے کل کر کے بتایا کہ اگر انسان ہمارے قانونوں پر چلے گا تو قدرت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، لیکن ہمیں اس کے قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ وہ پتھر ہے۔ اب جب آپ حج کے درمیان عمرہ، سب سے پہلے کیا ہم لوگ جو انڈیا سے یا دور سے جو لوگ چاہے پوری دنیا سے کہیں سے بھی ہیں، امریکہ، لنڈن، یوروپ، کہیں سے بھی دور سے اگر آ رہے ہیں تو پہلے احرام، پھر طواف، پھر نماز طواف۔ تو نماز طواف جو پڑھیں گے صرف خانہ کعبہ کے سامنے نہیں، اس نماز کو ہم یہاں سے پڑھیں، ویسی نماز پنجگانہ آپ مسجد الحرام میں کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بس خانہ کعبہ سامنے ہونا چاہیے، چاہے ادھر پڑھیں، یہاں پڑھیں، وہاں پڑھیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پنجگانہ واجب نماز یا دوسری کوئی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں خانہ کعبہ میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف والی نماز وہیں پڑھیں گے کہ جب خانہ کعبہ اور وہ پتھر دونوں آپ کے آگے ہوں، دونوں آپ کے آگے ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی خیال رہے نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، نماز بغیر غسل کے نہیں ہو سکتی، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ سب چیزیں ہونا چاہیے، تب ہم وہاں کھڑے ہوں گے ایسی جگہ پر کہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم دونوں میرے آگے کی سائیڈ میں ہوں، اس سائیڈ جا کر ہم خانہ کعبہ کے کھڑے ہوں گے، وہاں پر نماز پڑھیں گے۔ کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 2 رکعت۔ کیسے پڑھنی ہے؟ صبح کی طرح، جیسے صبح کی پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی پڑھنی ہے، بس نیت فرق کرے گی، نیت چینج ہوگی کہ میں طواف کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ کاہے کا طواف؟ یہ بھی کہنا ہوگا عمرے کا، چونکہ حج میں بھی طواف ہوتا ہے، ہم لکھوائیں گے عمرے کا ہم طواف کر رہے ہیں، عمرہ تمتع کے طواف کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ اکبر، صبح کی طرح پڑھیں گے اور سلام پہ اس کو ختم کر دیں گے۔ ہاں پہلی رکعت میں اس نماز میں پہلی رکعت میں قل هو اللہ مستحب ہے پڑھنا، مستحب ہے، کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قل هو اللہ پڑھیں، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون سورہ پڑھیں، باقی نماز ویسے ہی ہے۔ ہاں اگر یہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب یہ طواف کی نماز ہم پڑھ چکیں گے تو اس کے بعد مستحب ہے پانی پینا زمزم کا، جو حضرت اسماعیل کے لیے اللہ نے جاری کیا تھا، مستحب ہے پانی پینا، اپنے اوپر چھڑکنا، اپنے سر پر چھڑکنا، اپنے بدن پر چھڑکنا، اور کچھ دعائیں ہیں ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ جب یہ عمل ہو گیا تو اب نماز ختم ہو گئی، اب اس کے بعد پھر دوسرا عمل شروع ہوگا جو انشاءاللہ اب بعد میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔